اس پریس کلب کی لیڈرشپ، اس کی ذمہ داری کی اور اس کے ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ پوری دیانت کے ساتھ آپ کے اعتماد پر پورا کرے اور آپ نے اس توقعات کو دستک کی ہے یہ بھی پوری۔ یہاں میری آمد کا جو مقصد ہے اس کو بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ برادری عزیز سعود سید نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نیشنل رحمۃ العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہے اور اس کی صدائے بازگشت مختلف ملکوں میں ہوتی رہی ہے۔ باضابطہ طور پر یہ ادارہ پچھلے تقریباً 2.5-3 سال پہلے وجود میں آیا جب اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی قانونی اور آئینی حیثیت مستحکم ہوئی۔ اس کے بعد میں پہلا آدمی ہوں جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس ادارے کا بنیادی کام دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی نظام، اپنی سیاسی نظام، اپنے معاشی نظام کی بنیادیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مرکز کریں اور ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو ان اقدار پر کھڑا ہو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھی اور آپ خود جس کا کامل نمونہ بن کے ہمارے سامنے رہے، انسانوں کے سامنے رہے، تاریخ کے سامنے رہے۔ آپ کی ایک حیثیت غیر معمولی ہے انسانی تاریخ کے اندر۔ مسلمان بطور امت کے ان کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کا اگر ان کو ادراک ہو جائے تو دنیا کے اندر وہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو یہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس نام کے اندر، اس ہستی کے اندر اتنا اخلاقی پوٹینشل ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی برکات وابستہ کر دیتا ہے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد پہ کام شروع۔ تو رحمۃ العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی دراصل اس لیے بنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو نمونہ بناتے ہوئے ہم اپنی ذاتی زندگی اور اپنی اداراتی زندگی، انسٹیٹیوشنل بلڈنگ اس سیرت کی روشنی میں کریں۔ اس کے کئی کام ہیں، کئی جیتیں ہیں۔ ایک بڑی جیت ہے کہ سیرت پر ریسرچ ہو اور یہ ریسرچ وہ ہو جو اپلائیڈ نوعیت کی ہو، اطلاقی ہو، یعنی اس سے ہمیں فائدہ ہو، انسانوں کو فائدہ ہو۔ سیرت کے کئی پہلو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لطفوں کی تعریف کریں تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ہم آپ کی اور اوصاف بیان کرتے رہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارے کی روشنی کو بنائیں، اپنے کریکٹر کو بنائیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو وہ برکات اس دنیا میں ہم کو ملیں گی، ورنہ وہ ثواب آخرت میں تو ہمیں ملے گا، لیکن دنیا میں شاید ہم اگر نعتیں پڑھتے رہیں مسلسل، اگر ہم فضائل بیان کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو یقیناً اس کا اجر ہمیں دے گا، لیکن دنیا میں آپ کی تعلیمات سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، ہم اس سے محروم رہیں گے۔ تو یہ اتھارٹی جو ریسرچ کرتی ہے اس کا بنیادی محرک یہ ہے کہ اس کو اپلائیڈ بنایا جائے، یعنی اس سے ہم اپنے ادارے بنانے کے لیے رہنمائی لے سکیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ ہماری یہ کتاب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ دی ہولی پرافٹس اپروچ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کہ آفات آتی ہیں دنیا میں، کات پڑ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، تو کیا ہم نے سوچا کبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کتاب میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، ہمارے محققین نے، ہمارے ریسرچرز نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب اس طرح کی آفات آتی تھی یا اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے تھے تو آپ کیسے رہنمائی کیا کرتے۔ تو یہ کتاب ایک اطلاقی نوعیت کی کتاب ہے اور یہ اپنی بڑی منفرد ریسرچ ہے، اس کو ایک دفعہ 12 ربیع الاول کو پہلے انعام کا حقدار بھی قرار دیا۔ اسی طریقے سے ہماری اور کتابیں معاشیات نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیسے تھی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آپ کی زندگی ظاہر ہے، کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اتنی مصروف زندگی آپ گزارتے ہیں، 23 سال کی زندگی میں ایک دن چین سے نہیں آپ رہے اور ایک عالمگیر انقلاب برپا کیا، تو آپ کی اتنی بیویاں تھیں، آپ کے اتنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو ان کو چلانے کے لیے کوئی معیشت تو ہوگی نا آپ کی۔ کیا معیشت تھی، آپ نے کیسے مینیج کیا ساری چیزوں کو، اتنا بڑا کام کرتے ہوئے ایک عالمگیر انقلاب آپ دنیا میں برپا کر کے گئے، لیکن ساتھ اپنی معیشت کو بھی بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ تو ہم جو دنیا میں مصروف رہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے بڑے کام ہم کرتے ہیں، صحافت میں، سیاست میں، تو ہم اپنی معیشت کو کیسے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق رکھتے ہوئے مرتب کر سکتے ہیں. یہ کتاب اس پہ لکھی گئی. تو کہنا یہ کہ ریسرچ ساری ہماری یہ ہے کہ ہم وہ عملی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل کریں جو ہم گیپ کرتے ہیں. یعنی آپ سے محبت کا تعلق ہمارا ہے لیکن رہنمائی کا تعلق ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے ان کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کیریکٹر بلڈنگ, اگر ہم لوگوں کے اور اپنی کردار کی تعمیر نہیں کریں گے, اور میں نے اپنے دفتر میں اس بات کی شعوری کوشش کی ہے کہ آپ اندھے راہ دکھانے والے نہ بنیں. خود تو ادارہ بنا ہوا ہو رحمۃ اللہ عالمین کے نام پر, اور اس کا چیئرمین اس کا جو اخلاق اور کردار ہے اس کی نمائندگی نہ کرنے والا ہو. وہاں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی اخلاق اور کردار میں اس کی نمائندگی نہ ہو تو وہ ادارہ کوئی سوسائٹی کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. تو اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں اور اس کے بعد لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اپنے ادارے کو اس کے لیے مثالی بنانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے ہم اس کے لیے یہ آپ جانتے ہیں کہ کوشش مسلسل عمل ہے. اپنے آپ کو صاف رکھیں اور سوسائٹی کو صاف بنانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے کیریکٹر بلڈنگ پہ پورا ایک تعلیمی نظام ہم نے اپنی حکومت کو دیا, اور یہاں فیڈرل کیپٹل ایریا میں ICT میں وفاقی حکومت نے اس کو قبول کر لیا. ہمارا دیا ہوا کیریکٹر بلڈنگ, اور وہ کیریکٹر بلڈنگ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد ہوتی ہے. وہ ایک سسٹم ایجوکیشن کا بنا دیا گیا ہے, ہمارے کریکولم میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے, اور یہ اگست 2024 سے ICT اور فیڈرل کی گورنمنٹ میں یہ رائج ہو گیا. ابھی پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے یہ ایک صوبوں کی سطح پہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں تعلیمی وزراء جتنے ہیں تعلیمی وہ جمع ہوتے ہیں. 18 کی ترمیم کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا معاملہ تعلیم صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. تو اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ نے ایک باڈی بنائی ہوئی ہے جس میں سارے صوبوں کی تعلیمی اداروں کی نمائندگی ہوتی ہے, وزراء ہوتے ہیں. وہ مل کے ایک یونیفائڈ پالیسی اختیار کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ رکھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے صوبے اب اس کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کو اختیار کرنے پر آمادہ ہو. تو ایک نئی نسل کی پوری شخصیت کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والد صفات کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے. یہ ایک بڑا کام ہے جو ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے. تو اسی نوعیت کی ایک چیز یہ ہے کہ ہم زندگی کی ہر شعبے کے اندر ایک رول ماڈل کے طور پر لوگوں کو سامنے لائیں. یعنی رحمۃ اللہ عالمین کلبز بنائیں, رحمۃ اللہ عالمین لائرس کلب, رحمۃ اللہ عالمین یوتھ کلب, رحمۃ اللہ عالمین جرنلسٹ کلب. یعنی وہ کلب وہ ہوں جو یہ بتائیں کہ اس خاص شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. یعنی اگر آپ لائر ہیں, قانون ہیں, وکیل ہیں, تو آپ اس کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ آپ سوسائٹی کو انصاف فراہم کر رہے ہیں, لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں مدد کر رہے ہیں, یا آپ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. چاہے وہ وکیل ہیں جو روز عدالتوں سے آپ تاریخیں لیتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, یا آپ ان کو انصاف فراہم کرنے میں مددگار ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے باقی طبقات زندگی بھی ہیں. جرنلسٹوں کے بارے میں بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات بڑی روشن مثال ہے ہمارے سامنے. بہت مشہور باتیں ہیں, آپ جانتے ہیں, میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا کہ کیسے تحقیق کے بغیر خبر نہیں دینی چاہیے, کیسے سوسائٹی کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سچ کی بات پہنچے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس اسلوب میں پہنچے اس کے نتیجے میں کوئی فساد پیدا نہ ہو, کوئی بے امنی بد امنی پیدا نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ خبر کو پیش کرنے کے کئی انداز ہوتے ہیں. وہ انداز جو خبر سچائی کے ساتھ پہنچے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی فساد پیدا نہ ہو. آپ کو معاشرے میں جو واقعات ہوتے نظر آتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پریزنٹیشن ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جرنلسٹوں کے ساتھ مل کے باقی جیسے سیگمنٹس آف سوسائٹی کے ساتھ ٹریننگس پروگرام, جیسے ابھی عبدالرزاق نے بھی بتایا, سرور نے بھی بتایا, کہ وہ ایک ٹریننگس پروگرام ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں پروفیشنل بھی اور اخلاقی طور پر. تو آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اس ضمن میں کہ ٹریننگ پروگرامس بھی ہم کریں گے. آپ کے ہاں یہاں انشاءاللہ آج سے ایک سیرت کارنر یہاں بن جائے گا آپ کی اس لائبریری میں. کچھ کتابیں آج ہم لائے ہیں, کچھ یہاں پڑھی ہیں, کچھ اس کے علاوہ بھی کتابیں لائے ہیں. تو سیرت پہ بہت مواد آپ کو ملے گا یہاں انشاءاللہ. تو آپ لوگ ظاہر ہے یہ ہماری بطور مسلمان ذمہ داری ہے, وہ کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. عمل تو ظاہر اسی وقت ہوگا جب ہم سمجھیں گے. تو یہ مواد آپ کو میسر ہوگا جب آپ کو فرصت ہو. 4 صفحے 10 صفحے آپ سیرت کے پڑھیں گے تو آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس ہستی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. اور اب روز اپنا ایک طرح سے تزکیہ بھی کرتے رہیں گے, اپنے لیے احتساب بھی کرتے رہیں گے. اتنا زیادہ تعلق ہمارا سیرت کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں.
اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ دعوت دینے والے ہیں یا دوسری طرف سننے والے ہیں، دونوں بیک وقت دعوت دینے والے بھی ہوتے ہیں اور دائی بھی ہوتے ہیں اور مدعو بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کا یہ واحد دنیا کا یہ مذہب ہے کہ جس کے اندر ایک وائز اور ایک سننے والے کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید نے کہا تواسی بالحق و تواسی بالصبر، ایک دوسرے کو آپ تلقین کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کا مخاطب ہوتا ہوں، آپ میرے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بلکہ آپ بھی کہیں گے، آپ بھی جو کام کریں گے میں بھی سنوں گا، میں بھی اسے سیکھوں گا۔ تو یہ ایک ایسا سوسائٹی کے اندر خیر کا عمل ہے جو شروع کرنا چاہتا ہے اسلام۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے، ہماری جو کامیں ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے، اس میں کوئی غلطی ہوگی اس کی نشاندہی بھی کریں گے، اور آپ کی جو پروفیشنل بلڈنگ ہے، مورل بلڈنگ ہے، اس میں ہم آپ کی معاملت کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک ایم او یو انشاءاللہ ابھی ہم سائن کرنے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہم جوائنٹلی کر سکیں۔ جہاں سیرت کارن بنے گا انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، کتابیں آتی رہیں گی، ہمارے پاس جو بھی کتابیں ہیں کہ ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے تاکہ ایک اچھی سیرت کے حوالے سے آپ کے پاس مواد جمع ہو۔ پھر ٹریننگ ہوتی رہے گی اور ایک زندہ تعلق ہمارا آپ کے ساتھ قائم ہوتا رہے گا۔ تو آپ سے تعاون کی درخواست، آپ کی کامیابیوں کے لیے بہت دعا، اور میری خواہش ہے کہ میں ثبوت سید نے جیسے بتایا چونکہ میرا اس پروفیشن سے قریب تعلق ہے، میں شاید اس طرح سے صحافت کی باریکیوں میں نہیں پڑھا، اگرچہ میں ایک اخبار کا 2 مہینے کے لیے ایڈیٹر بھی رہا، لیکن میرا زیادہ تر لکھنے پڑھنے سے کالمز اور پروگرام سے تعلق رہا۔ لیکن میں واقف ہوں، میرے دوست ہیں یہاں سارے، میرا قبیلہ ہے، میرے برادری ہے ایک طرح سے، تو آپ سے میرا ایک دل کا تعلق ہے، یہ اللہ نے ایک ذمہ داری مجھے دی ہے۔ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اچھا ریلیشن شپ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کا آپ کے ساتھ جب تک میں ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا ایک کامن چیز ہے۔ اسی وجہ سے ثبوت سید پہلے دن سے، میرے تو بھائی ہیں، 25-30 سال سے تعلق ہے، لیکن پہلے دن سے میرے ساتھ جو لوگ مشاورت میں شریک ہوئے اس کام کو بڑھانے میں، ان میں ثبوت بھی ظاہر ہے ایک ذاتی تعلق کی وجہ سے کس طرح ہم اس ادارے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، سوسائٹی کی بلڈنگ۔ تو میں نیشنل پریس کلب کا اور اس کے منتظمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، آپ نے وقت دیا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں، آپ کے عزائم مجھے معلوم ہوں، تاکہ ہم مل کر اپنے اپنے حصے کا کام کریں، سوسائٹی کو بہتر بنائیں۔ مورل ڈکلائن بہت ہے، ہمارے اخلاقی زوال بہت ہے، ہمارے پاس قانون کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ہماری اخلاقیات بہت کمزور ہے، خدا کے یہاں جوابدہی کا احساس بہت کمزور ہے۔ یہ جوہر ہے دین کا کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہوں، اور اس کا احساس میرے اندر کتنا ہے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے اب ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں دفعہ کے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ تعلق اس حوالے سے باقی رہے گا اور ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔